بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن مجید کی آیات کی روشنی میں ایمانیات اور عقائد کا موضوع بیان کیا جا رہا ہے۔ آج ہمارا 8واں درس ہے جس کا موضوع ہے مومنین کی صفات۔ قرآن مجید میں سورہ انفال کی آیت نمبر 2 سے لے کر 4 تک پروردگار عالم نے مومنین کی 5 بنیادی صفات بیان کی ہیں، جن میں سے پہلی صفت خوف خدا ہے۔ انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم۔ مومنین تو بس وہ لوگ ہیں کہ جب خدا کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل لرزنے لگتے ہیں۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آیَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَکَّلُونَ۔ اور جب انہیں اس کی آیات پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو ان کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے۔ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَکَّلُونَ، اور وہ اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں۔ الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، جو نماز قائم کرتے ہیں۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ، اور جو کچھ ہم نے انہیں عطا کیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ اولئک ھم المؤمنون حقا، قرآن گواہی دیتا ہے کہ یہی لوگ حقیقی مومن ہیں۔ لہم درجات عند ربہم ومغفرۃ ورزق کریم، ان کے لیے ان کے رب کے پاس درجات ہیں اور مغفرت اور باعزت روزی ہے۔ یہاں پر خوف خدا سے کیا مراد ہے؟ جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل دہل جاتے ہیں۔ عام طور پر خوف سے مراد یہ لیا جاتا ہے کہ جیسے کوئی مجرم جب جج اور قانون کے کسی ادارے کے سامنے جاتا ہے تو وہ اپنے اس جرم کی وجہ سے ڈرنا شروع ہو جاتا ہے، لیکن جس نے کوئی جرم نہیں کیا ہوتا وہ اس طرح نہیں ڈرتا۔ تو ممکن ہے کوئی شخص یہ کہے کہ جب کوئی گناہ نہ کرے تو پھر اسے خدا سے کیوں ڈرنا چاہیے؟ تو یہاں پر خوف کی اور ڈرنے کی ایک اور قسم بیان کی گئی ہے کہ جو خوف اور ڈر انسان کو معرفت خدا کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے۔ جیسے انسان بڑی چیزوں، عظیم شخصیتوں کے سامنے جاتے ہوئے ان کی عظمت کی وجہ سے اپنے اندر ایک دہشت محسوس کرتا ہے، مرعوب ہو جاتا ہے، تو یہاں پر اس حالت کو ڈر اور خوف نہیں کہتے، بلکہ اس عظیم ہستی کے سامنے اپنے آپ کو چھوٹا، حقیر اور ناقص سمجھتے ہوئے اپنے اندر ذلت اور عاجزی کا احساس کرتا ہے۔ لہٰذا جب ہم دیکھتے ہیں کہ امیر المومنین علی ابن ابی طالب رات کی تاریکی میں، رمضان المبارک کی راتوں میں بے تابی کے ساتھ گریہ وزاری کرتے ہیں، امام سجاد علیہ السلام نالہ و فریاد بلند کرتے ہیں، رسول اللہ اپنی تمام تر جلالت و عظمت کے باوجود رمضان المبارک کا آخری عشرہ جب آتا ہے تو فرماتے ہیں کہ میرا بستر لپیٹ دو، یعنی اب راتوں کو سونے کا وقت نہیں بلکہ عبادت کا وقت ہے، تضرع کا وقت ہے، پروردگار کے سامنے خضوع کا وقت ہے۔ تو یہاں یہ گمان نہ کریں کہ یہ معصوم ہستیاں کہ جو گناہ گار بھی نہیں ہیں اور وہ صرف ہمیں سکھانے کے لیے اس عمل کو انجام دے رہے ہیں، یہ جاہلانہ تصور ہے اور کم فہمی کا نتیجہ ہے۔ جو شخص یہ سمجھتا ہے کہ امام سجاد دعائے ابو حمزہ سمالی میں لوگوں کو سکھانے کے لیے ایسے جملے بیان فرما رہے ہیں، وہ اپنے لیے نہیں بیان فرما رہے بلکہ ہمیں سکھانے کے لیے تھے، تو ایسا شخص روح دعا اور خدا کے صالح بندوں کی مناجات اور معرفت کی کیفیت سے کس قدر نابلد اور بے خبر ہے۔ کیا ان عظیم اور باکمال ہستیوں کے بارے میں یہ تصور کیا جا سکتا ہے کہ انہوں نے بناوٹی طور پر معاذ اللہ اپنی آنکھوں سے اشک جاری کیے ہوں اور خدا کی بارگاہ میں اپنی عاجزی اور انکساری کا اظہار کیا ہو؟ نہیں، ہرگز نہیں، بلکہ وہ اپنی معرفت اور رب جلال کی اس عظیم ہستی کے سامنے اپنے آپ کو حقیر اور عاجز سمجھتے ہوئے قرآن مجید کی اس آیت کا کامل مصداق اور نمونہ ہے کہ جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل دہل جاتے ہیں۔ انشاءاللہ اگلے درس میں بقیہ مومنین کی صفات کے بارے میں ذکر کریں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔